ناظرین کرام، ایک تو یہ ہے کہ میں نے پچھلے پروگراموں میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہم جیسے ہمیں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ دیکھیں جی، اب ہر ایک بندہ جو ہے اس کو اپنے نظریے سے لے گا، یعنی دکاندار ہے، بزنس مین ہے تو اپنے کاروبار میں سے لے گا کہ یار دیکھو مجھے دن کا حساب کرنا چاہیے، اگر نہیں کروں گا تو مجھے نفع نقصان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تقوی دار ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے تو وہ رہے گا، وہ سوچے گا صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا نیک عمل کیے ہیں اور کیا میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ اور اگر وہ جو ہے میرے آج کل کے نوجوان ہیں جو جم جاتے ہیں اور اپنی ایکسرسائز کرتے ہیں، اچھا ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو کہیں گے کہ بھئی صبح سے لے کر میں نے شام تک کیا کھایا، میں نے کیا پیا، میں نے کتنا پانی پیا، وہ ہر ایک چیز کا ایک حساب رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ناظرین کرام، ہمیں بھی اپنے اس جسم کے اندر جو صبح سے لے کر شام تک ہم نے کھایا، اس کا ایک تو حساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کس وقت کیا کھانا ہے اور کس وقت کیا کھانا چاہیے، جو آپ کے اندرونی طور پر آپ کے معدے میں بھی انفیکشن پیدا نہ کرے اور آپ کی چھوٹی آنت میں اور بڑی آنت میں بھی آپ کو جو ہے انفیکشن پیدا نہ کرے۔ یاد رکھیے گا ناظرین کرام، یہی انفیکشن جو ہے آگے جا کر معدے کا انفیکشن اور آنتوں کا انفیکشن جو ہے یہ کینسر جیسی بری بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بڑی آنت کا کینسر ہو جاتا ہے، پہلے معدے میں ورم ہوتا ہے، چھوٹی آنت میں ورم ہو جاتا ہے، پھر بڑی آنت میں ورم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بواسیر کی خونی اور بادی بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ کوئی چیز بھی انہیں جو ہے جب کھاتے ہیں تو فوراً ٹوائلٹ کی طرف بھاگتے ہیں، اور یہاں تک کہ بسا اوقات ذہنی تناؤ کی وجہ سے بھی اس قدر بیماری کا شکار، معدے کے اور آنتوں کے اس قدر انفیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات کہ ان پر اگر کہیں انٹرویو کی کال آ گئی یا انہوں نے کہیں جانا ہے، کہیں لیٹ ہو رہے ہیں، تو ان فٹافٹ پہلے وہاں جانے سے پہلے وہ ٹوائلٹ کی طرف بھاگتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دماغ پر اتنی ذہنی تناؤ کی وجہ سے وہ سارے معدے پر اور آنتوں پر اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، روزمرہ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں اور آپ اگر اسے استعمال کرنا شروع کر دیں تو ہمیں پرانے طریقوں کی طرح سے، یعنی کہ سال میں 3 دفعہ جلاب لینے کی ضرورت نہیں کہ اندرونی طور پر جو ہے آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلی چیز نیمبو کا پانی کا استعمال کریں۔ اگر نیمبو کے پانی کا استعمال رکھیں اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر، مثال کے طور پر اگر آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں صبح 7 بجے اور آپ جو ہے 11 بجے ایک 1.5 گلاس جو ہے ایک نیمبو کا پانی، ایک نیمبو جو ہے، یہاں کے نیمبو بڑے بڑے ہیں تو آدھا نیمبو جو ہے آپ اس کے اندر ایک گلاس پانی کے اندر نچوڑ دیں اور اس پانی کو پی لیں۔ اسی طرح رات سوتے وقت بھی یہی کریں۔ کھانے سے تقریباً آپ یہ ذہن میں رکھیں، کھانے سے یعنی رات کے کھانے سے تقریباً 3 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ پانی پینا ہے، اور اسی طرح صبح ناشتے کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ تو اس سے کیا ہے، اندرونی طور پر آپ کی یہ اندرونی طور پر ساری صفائی ہو جائے گی۔ دیکھیں جی، گھر میں آپ کچن میں ہے، خواتین جو برتن وغیرہ دھوتی ہیں ان کو معلوم ہے، تو اگر وہ لائن چوک ہو جائے تو اس کے لیے کتنا کچھ انہیں کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اگر بہت زیادہ چوک ہو جائے تو پھر تو پہلے تو اپنی ساری ٹرائیاں کرتے رہتے ہیں نا، اس میں کچھ نہ کچھ چیز جو ہے تار وغیرہ مار دیتے ہیں کہ چلو یار جو ہے لائن ٹھیک ہو جائے۔ اسی طریقے سے یہ اندرونی طور پر ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا ڈاکٹروں نے باقاعدہ انڈوسکوپی کرتے ہیں یا مختلف جو ہے کیمرہ اندر ڈال کر وہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے بھئی یہ لائن کہاں سے چوک ہوئی ہے۔ تو اب اسی طریقے سے ناظرین کرام، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ یہ آپ کے جسم کے اندر جو اندرونی طور پر آپ کی بلاکیج ہو رہی ہے، اس بلاکیج کو کیسے ختم کیا جائے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک تو نیمبو پانی کا استعمال کیا جائے۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اپنی روزمرہ کی غذا کے اندر دن میں، اس ملک کے لحاظ سے رات میں دہی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، دن میں ضرور دہی کا استعمال کریں۔ دن میں ضرور 1 کپ یعنی کہ 1 بوائل جو ہے، دیکھیں جو جتنا بڑا ہے اس کے لحاظ سے آپ اپنا دہی کا استعمال کریں۔ اپنے دوپہر کی ڈائٹ کے ساتھ، دوپہر کے کھانے کے ساتھ آپ دہی کا استعمال کریں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے اندرونی طور پر معدے کی اور آنتوں کی صفائی ہوتی رہے گی۔ یہاں تک کہ اگر زیادہ مرچ مسالے والی چیز کبھی کوئی آپ نے کھا لی، دیکھیں انسان ہے، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص بالکل بھی کبھی نہ کھائے اور نہیں کھائے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بیماروں والی خوراک ہو گئی۔ اسی طرح میں بھی ہمارے کچھ دوست ہیں مصری، انہوں نے ایک دفعہ جو ہے کچھ دعوت کی اور میں وہاں گیا اور انہوں نے کھانا پیش کیا، تو یقین جانیے کہ سارا نمکین، یعنی کہ اور اس کے اندر کوئی مرچ مسالہ نہیں۔ تو ہمارے دوست وغیرہ ہم سب وہاں موجود تھے، تو کہنے لگے کہ یار کیا بیماروں والی خوراکیں انہوں نے کھلا دی ہمیں۔